بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. امام بخاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو تعلیقاً ذکر کرنے کے بعد دوسری حدیث کو یہاں پر بیان کرنے جا رہے ہیں اپنی سند کے ساتھ. حدثنا عبداللہ بن یوسف، اپنے استاد عبداللہ ابن یوسف سے، ان کا پورا نام ہے عبداللہ ابن یوسف التنیسی. تنیس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں التنیسی کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن یوسف التنیسی سے عن مالک، اور وہ روایت کرتے ہیں امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے، ائمہ اربعہ ان کا شمار ہوتا ہے. عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ، اور وہ روایت کرتے ہیں اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ. یہ صحابی ہے جن سے امام مالک روایت کر رہے ہیں. بعض نے کہا کہ اسحاق یہ صحابی نہیں ہے اس لیے کہ حضرت امام مالک کی تابعیت ثابت نہیں ہے، تو اصل تو صحابی ہے عبداللہ ابن ابی طلحہ، اسحاق ان کے بیٹے ہیں، لہذا امام مالک تابعی سے روایت نقل کر رہے ہیں نہ کہ صحابی سے. انصاری صحابی کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی طلحہ کے. عن انس بن مالک، اور وہ روایت کرتے ہیں خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکثر الروایہ صحابہ میں ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ ہوتی تھی، یہ دو بہنیں تھیں، ام سلیم اور ام حرام رضی اللہ عنہما. یہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور بنو نجار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی رشتہ وہاں سے تھا. اس اعتبار سے ان کے سلسلے میں حضرات مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں بہنیں حضور کی رضاعی خالہ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی خالہ نہیں مگر رضاعی خالہ تھی، اور ان کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو سگی خالہ کا حکم ہوتا ہے
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں پر اپنی خالہ ہونے کی حیثیت سے آتے جاتے رہتے تھے. تو وہیں کے ایک واقعے کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ام حرام کی بہن حضرت ام سلیم کے بیٹے تھے. تو حضرت ام سلیم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر تشریف لائے تو حضرت ام سلیم حاضر ہوئی حضرت انس کو لے کر. وکان ابن 10 سنین، اور وہ 10 سال کے تھے. تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ تشریف لائے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو ہدیے میں پیش کر سکوں اور اپنی رشتہ داری کو نبھا سکوں. میرا یہ بیٹا انس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے گا، یہ آپ کی خدمت کرے گا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کو قبول کر لیا اور میرے لیے 3 دعائیں کی. اللہم بارک فی مالہ، اللہم بارک فی عمرہ، اللہم بارک فی ولدہ. اے اللہ اس کی عمر میں، اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما. تو حضرت انس بن مالک ان صحابہ میں سے ہے جن کا سب سے اخیر میں انتقال ہوا. آپ نے 100 سے زائد سال کی عمر پائی. خود امام ابو حنیفہ نے بصرہ میں آپ کی زیارت کی ہے اور اسی لیے امام صاحب کو تابعی کہا جاتا ہے کہ آپ نے 2 صحابہ سے ملاقات کی تھی، حضرت انس بن مالک سے اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے مجھے 100 سے زائد سال کی عمر عطا فرمائی. ایک روایت کے مطابق سن ہجری 93 میں، ایک روایت کے مطابق سن ہجری 94 میں اور ایک روایت کے مطابق سن ہجری 104 یا 5 میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری دعا بھی قبول ہوئی کہ میرے مال میں خوب برکت ہوتی تھی جب میں تجارت کرتا تھا، لہذا صحابہ عام طور پر میرے ساتھ شراکت اور پارٹنرشپ کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ مجھے تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا تھا. اور اگر میں کسی باغ کو سینچائی پر لے لیتا تھا تو اس میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا، سب جگہ پر 1 مرتبہ پھل آتا تھا. اسی طرح فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی اولاد عطا فرمائی کہ میرے بیٹے اور میرے نواسے اور پوتے سب ملا کر میری حیات میں 170 سے متجاوز. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حضرت انس بن مالک نے خدمت کا حق ادا کیا. 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی کہ شاید دنیا میں کسی خادم نے اپنی مخدوم کی ایسی خدمت کی ہو. فرماتے ہیں 10 سال کے عرصے میں کبھی حضور کو یہ موقع نہیں ملا لیما فعلت ھذا او لیما لا فعلت ھذا، کہ ایسا کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں کیا. تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں اس میں 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت انس نے 10 سال تک کوئی بھی کام حضور کے منشے کے خلاف نہیں کیا اور خدمت کرتے ہوئے 10 سال کے بچے کا اس طرح سے کرنا ظاہر سی بات ہے بہت بڑا کمال تھا. اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے ہونے کے ناطے کبھی کچھ ہو گیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے کبھی اس پر ناگواری اور ناراضگی اور غصے کا اظہار نہ کیا ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکثر الروایت 2500 سے زائد روایت آپ سے مروی ہے اور آپ بھی فقہاء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ نے حجاج بن یوسف کا زمانہ بھی پایا تھا. حجاج بن یوسف کے پیچھے آپ نماز پڑھتے تھے مگر گھر جا کر اس کو دوبارہ اس کا اعادہ کر لیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ صلوا خلف کل بر و فاجر، کہ چاہے امام بر یعنی نیک ہو چاہے فاجر ہو، اب امام بن گیا مسجد کا تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو. لہذا میں پڑھ لیتا ہوں لیکن مجھے نماز میں کچھ شبہ رہتا ہے، لہذا اس بنا پر میں جا کر اس کا اعادہ کر لیا کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے. بہرحال یقول وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل على ام حرام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے گھر پر داخل ہوا کرتے تھے.
کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو استمرار کا معنی دیتا ہے، یعنی ایک بار نہیں متعدد بار آپ آتے جاتے رہتے تھے، ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے فتطعموہ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا کرتی تھی، یعنی آپ کے لیے جب بھی تشریف لاتے تو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ یہ حضرت انس کی بھی خالہ ہوتی تھی، سگی خالہ ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ فتطعموہ، حضرت ام حرام کے سلسلے میں کہ ان کا نام کیا تھا، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کے نام کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، یا تو ان کا نام ہی ام حرام تھا یا پھر ان پر ان کی کنیت ایسی غالب آئی کہ ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ کسی صحابی کے نکاح میں تھی، ان کی شہادت بدر یا احد میں ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت کرتی تھی اس وقت گویا کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھی، اسی لیے آگے حدیث میں بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض حضرات نے، حافظ صاحب فرماتے ہیں، بعض حضرات نے ان کا نام رومیسہ یا رومیسہ بیان کیا ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ کسی کو التباس ہو گیا ہے، یہ اصل میں ام حرام کا نہیں بلکہ ام سلیم کا نام ہے، رومیسہ یا رومیسہ۔ البتہ کسی کو التباس ہو گیا، انہوں نے ان کی طرف منسوب کیا، ان کے نام کے سلسلے میں کہیں پر کوئی ذکر ملتا نہیں ہے۔ فتطعموہ، اب ان کا خود آ کر ذکر آ رہا ہے ان کی وفات کا، اس وجہ سے یہاں پر ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ فتطعموہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا کرتی تھی، آپ کے لیے کھانا مہیا کیا کرتی تھی۔ وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ، اور حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ فدخل عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأطعمته، تو ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دخل علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فأطعمته، تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا، وجعلت تفلی رأسه، اور پھر کھانے کے بعد حضرت ام حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جوئیں تلاش کرنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر پر خدمت کے لیے آئے ہیں، تو خالہ ہوتی تھی، اور ہوتا بھی ایسا ہی عام طور پر کہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو کہا کہ چلو تمہارا سر تھوڑا سا کیا کر لیتی ہوں، میں چیک کر لیتی ہوں کہیں اس میں کوئی جوں تو نہیں ہے۔ وجعلت تفلی رأسہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رأس مبارک میں وہ جوئیں تلاش کرنے لگی۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دوران دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ کا وقت تھا۔ فنام رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ قیلولہ کرنے لگے۔ ثم استيقظ وهو يضحك، پھر آپ بیدار ہوئے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے۔ قالت، تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، فقلت، تو میں نے کہا، ما یضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو ہنسایا، کون سی چیز یہ آپ کو ہنسا رہی ہے؟ کوئی وجہ ہنس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کے ہنسنے کی کوئی وجہ بظاہر یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے اور سیدھے آپ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، مجھے خواب میں، یہاں پر اگرچہ ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن بظاہر نیند سے بیدار ہونے کے بعد فوراً یہ بات بیان کر رہے ہیں، اس سے یہی محسوس ہوتا ہے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا ہو، بتایا گیا ہو۔ ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، میرے سامنے میری امت کے کچھ غازیوں اور جہاد کرنے والوں کو پیش کیا گیا۔ یرکبون ثبج ھذا البحر، جو اس سمندر کے بیچوں بیچ سوار تھے، ملوکن علی الاسرۃ، ایسے جیسے کہ بادشاہ یہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہو، او مثل الملوک علی الاسرۃ، راوی جو ہے اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ، ان کو شک ہے کہ ملوکن علی الاسرۃ کہا یا مثل الملوک علی الاسرۃ کہا،
تو یہ شک کے راوی ہے، رسول اللہ کو شک نہیں ہے بلکہ راوی کو شک ہے. او مثل الملوک علی الاسرتی، یا بادشاہوں کے مانند وہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے. شک کا اسحاق، جو راوی ہے اسحاق، انہیں شک ہوا اس سلسلے میں. قالت، وہ فرماتی ہے فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ بھی میرا شمار انہی میں کر دے. فدعا لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہم اجعلها منہم، کہ اللہ ام حرام کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرما جو سمندر کے راستے سے جہاد کرنے کے لیے جائیں گے. ثم وضع رأسه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا سر رکھ دیا اور سو گئے. ثم استيقظ، پھر آپ ہنسنے لگے. وهو يضحك، پھر آپ بیدار ہوئے اور ہنسنے لگے. فقلت، تو فرماتی ہے میں نے کہا ما يضحكك یا رسول اللہ، یہ دوبارہ آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، اور پہلے ہی کی طرح کہا کہ سمندر کے بیچ و بیچ ہے، اور اس طرح سے گویا کہ بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے. کما قال فی الاولی، جیسا کہ پہلی مرتبہ کہا. قالت، حضرت ام حرام فرماتی فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ دعا کیجئے کہ اللہ بھی میرا شمار انہی لوگوں میں فرمائے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت من الاولین، کہ آپ ان میں سے اولین میں سے ہوں گی، سب سے پہلے جو لوگ سمندر کے راستے سے جہاد کریں گے آپ ان میں سے ہوں گی. فرکبت البحر، بس فی زمان معاویہ ابن ابی سفیان، تو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے زمانے میں وہ سمندر کے راستے سے جہاد کے لیے جانے والے سب سے پہلے لشکر میں سوار ہوئی. فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، جب وہ سمندر سے باہر نکلی تو ان کا چوپایا، ان کا گھوڑا یہ بدک گیا. فہلکت، اور وہ اس سے گر گئی اور شہید ہو گئی. اس روایت میں ایک واقعے کو ذکر کیا گیا ہے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کی. اس پورے واقعے کا خلاصہ امام بخاری اس کو اس طور پر یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ اس میں حضرت ام حرام نے اپنی شہادت کی دعا کی، حضور سے کروائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کی دعا کروائی. اس لیے کہ بعض روایتوں میں مزید تفصیل وارد ہوئی ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا وہ لشکر جو سمندری راستے سے جا کر جہاد کرے گا مغفور، وہ مغفرت زدہ ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں گے. جب انہوں نے سنا کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے تو ان کے دل میں تمنا ہے، ام حرام کے دل میں، کیونکہ صحابہ کو ہماری طرح دنیا کی نہیں پڑی تھی، وہ آخرت کے طالب ہوا کرتے تھے. کہا کہ جب مغفرت ہو جاتی ہے تو اس میں شہید ہونے والے کا بھی بڑا اجر ہوگا. بعض روایت میں آتا ہے کہ انہیں حضور نے افضل الشہداء کہا، تو انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی سمندر کے راستے سے جہاد کرنے والوں میں شریک ہو جاؤں، اور مجھے اللہ شہادت بھی اسی راستے میں اسی طریقے سے کیا فرمائے، میسر فرمائے. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ اب اسلام کے کس لشکر نے سب سے پہلے سمندر کے راستے سے جہاد کیا، تو اس کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سمندر کے راستے سے سب سے پہلا وہ لشکر جس نے قبرص پر حملہ کیا، جو جدہ سے تقریباً سمندری راستے سے 2500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ انہیں سمندر کے راستے سے جو دوسرے پار ملک تھے ان جگہوں پر جا کر جہاد کی اجازت دے. تو حضرت عمر نے آپ کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ
کہ حضرت عمر اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو ابھی زیر کرنے کی مہم میں لگے ہوئے تھے، فارس کو اور روم کو اور ان تمام طاقتوں کو ابھی شکست دینا باقی تھا، لہذا اس بنا پر آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں سن ہجری 1829 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت طلب کی کہ وہ قبرص پر سمندر کے راستے سے جا کر حملہ کرنے کی انہیں اجازت دے۔ فجہز جیشا، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا اور آپ حضرت امیر معاویہ اس لشکر کو لے کر جدہ سے کہاں کے لیے نکلے؟ قبرص کی طرف، اور آپ نے قبرص کو فتح کیا۔ تو یہ سب سے پہلا اسلام کا وہ لشکر ہے جس نے سمندری راستے سے جہاد کیا۔ اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، یہ بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہوئی۔ اب یہ لوگ سمندر کے راستے سے قبرص کی سرزمین پر اترے ہی تھے، اتر کر یہ اپنے گھوڑے پر اور ایک روایت کے مطابق گدھے پر سوار ہونے جا رہی تھی کہ وہ بلک گیا۔ اس کے بلکنے کی وجہ سے آپ اس پر سے گر گئی اور آپ کے سر میں چوٹ آئی اور آپ وہیں پر شہید ہو گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب قبرص پہنچے تو قبرص پہنچنے کے بعد اہل قبرص نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اور ان کا رعب اور دبدبے میں آ کر جہاد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مصالحت کر لی اور جزیہ دینے پر وہ راضی ہو گئے، لہذا وہاں پر کوئی جہاد نہیں ہوا بلکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ جب واپس آنے لگے تو واپسی میں حضرت ام حرام کا جانور جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ بلک گیا اور آپ اس سے گر گئی اور شہید ہو گئی۔ بہرحال چونکہ آپ اس لشکر میں شامل ہو کر جہاد کی نیت سے گئی تھی، لہذا اس بنا پر آپ کو شہادت حاصل ہوئی۔ تو یہاں پر اصل مقصد یہی ہے کہ اگر شہادت کی دعا کرنا ناجائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کے لیے دعا نہ کرتے، مگر حضور نے ان کے لیے دعا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کی تمنا اور آرزو اور اس کے لیے دعا کرنا بہرحال یہ مستحب اور درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہیت نہیں۔ ایک اعتراض یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہر مسلمان شہادت کی دعا کرنے لگ جائے اور سب شہید ہو جائے تو اس سے تو مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور دشمن کیا ہو جائے گا؟ غالب ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں، تمنا، دعا اور آرزو کرنا ایک الگ چیز ہے اور شہادت کا ملنا ایک الگ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت بعض مرتبہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو آپ نیت کریں، دعا کریں، اگر آپ کے مقدر میں شہادت ہوگی تو شہادت ملے گی، اور اگر شہادت نہیں ہوگی تو آپ کی دعا اور تمنا کی وجہ سے آپ کو شہادت کا اجر و ثواب تو مل ہی جائے گا۔ تو ہر ایک کا شہید جو بھی دعا کرے اس کی دعا کا ہو بہو ویسے ہی قبول ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر جیسے تھوڑی ہے مستجاب الدعوات کہ جو بھی دعا کرے سب کی دعا کیا ہو جاوے؟ قبول ہو جاوے۔ لہذا اس بنا پر اللہ اس کی دعا کی برکت سے اس کو شہادت میں، اور اگر اللہ پوری امت بھی دعا کرے اور کچھ شہید ہو اور باقی سب شہید نہ ہو اور سب کو اگر اللہ رب العزت شہادت کا اجر بھی دے دے، وہ خزائنہ لا تنفذ، تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ وہ سب کو بھی اگر دے دے ایک ایک شہید کا اجر اور ثواب، تو اس کو تھوڑی اللہ رب العزت کو انسان کی طرح گھر بنانے کے لیے معمار کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، مٹیریل کی ضرورت ہے، وہاں تک کن فیکون، لہذا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی بات کہنا، اس طرح کی غلط فہمی پیدا کرنا بہرحال درست نہیں ہے۔ بہرحال تو حضرت ام حرام کے اس واقعے کے اس پورے واقعے کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد امام بخاری کا صرف یہ ہے کہ دعا، شہادت کی دعا کرنا
یہ بہرحال معیوب نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے شہادت کی تمنا بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر موت کی تمنا کرنا یہ درست نہیں۔ مصائب، فتنوں، آزمائشوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر موت کی تمنا کرنا یہ درست نہیں۔ اس کو منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے منع کیا کہ آدمی موت کی تمنا کرے۔ کیوں؟ دنیا میں آزمائش کے لیے آئے، اب ہر آدمی تھوڑی سی پریشانی مصیبت آئی، اے اللہ مجھے اٹھا لے، ایسی دعا کرنے لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مصیبت اور آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہی نہیں ہوگا۔ لہذا اس بنا پر ان مسائل، ان آزمائشوں کا مقابلہ کر کر اپنے ایمان کو بچانا اور عمل صالح پر استقامت کے ساتھ رہنا، یہی تو اصل کامیابی کے راستے پر جانا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ مسائل میں گر کر تمنا موت نہیں کر سکتے، البتہ شہادت کے لیے دعا اور شہادت کی تمنا اور آرزو کرنا یہ گویا کہ ایک طرح سے اسلام میں کیا ہے، مطلوب ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے دوسری سب سے بڑی چڑھائی، یعنی یہاں پر جنگ نہیں ہوئی، لیکن دوسری مرتبہ جب مسلمانوں کا لشکر سمندر کے راستے سے جہاد کے لیے گیا تو وہاں پر جنگ ہوئی۔ البتہ اس جنگ میں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن جنگ ضرور ہوئی۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے بیٹے یزید کی سرپرستی میں مسلمانوں کا ایک لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سمندر کے راستے سے گیا، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بھی شریک تھے۔ اور وہ لشکر قسطنطنیہ پہنچا اور سمندر سے اترا، اور اتر کر ان کے قسطنطنیہ میں جو نصارہ تھے، اس لیے کہ اس وقت یہ ان کا کعبہ اور مکہ مانا جاتا تھا، قسطنطنیہ جو آج استنبول کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام اسلام بول ہے، مگر اسے بگاڑ کر استنبول کر دیا گیا۔ تو قسطنطنیہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے، اور یزید اس کے سپہ سالار تھے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں پر یزید کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یزید پر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے پہلا وہ لشکر جو سمندر کے راستے سے جا کر جہاد کرے گا، اس کے لیے حضور نے مغفرت کی دعا کی ہے، اور اس کا شمار اس میں ہوتا ہے۔ البتہ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ یزید یہ معصوم ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مغفور کہا۔ مغفور کا مطلب کیا ہے کہ اس غزوے میں شریک ہونے سے پہلے جتنے گناہ ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی کے بارے میں کہا گیا نہیں۔ شاہ صاحب کے باہر آئے۔ لہذا اس لشکر میں تو حضرت حسین بھی ان کے ساتھ تھے، حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ حضرت حسین کے سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ تھے اس میں، اور حضرت ابو ایوب انصاری اور بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ البتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں اگرچہ وہ براہ راست نہیں مگر بالواسطہ وہ شریک ہے، تو صرف اس کے اس لشکر میں شریک ہونے کی وجہ سے اسے مغفور ماننا یہ بھی درست نہیں۔ لہذا اس فرات اور تفریح سے بچنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں کیوں؟ اس لیے کہ معاف کرنا اور جنت میں داخل کرنا اور جہنم سے بچانا یہ کسی کا رائٹ اور اختیار نہیں، یہ صرف اس کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ لہذا کون ایمان پر مرا، کون اسلام پر مرا، اور کس کو اللہ نے معاف کیا، کس کو معاف نہیں کیا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم سکوت اختیار کریں کہ بھائی اس نے ٹھیک ایک اچھا کام کیا لیکن ایک بہت برا بھی کام کیا ہے، لہذا اس بنا پر نہ ہم انہیں مغفور کہتے ہیں اور نہ ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت برے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ حسین کی شہادت میں وہ ملوث ہے، لہذا ان کی اس تلویث کا انکار کیا جا سکتا نہیں ہے جو جرم عظیم ہے۔ ویسے ہی کسی
مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اس طرح سے شہید کر دینا بے دردی کے ساتھ، ان کے پورے کنبے اور قبیلے کے ساتھ، یہ بہرحال عظیم جرموں میں سب سے عظیم جرم ہے، اس لیے انہیں بالکل بے داغ بھی کہا جا سکتا نہیں ہے۔ بہرحال باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ، مجاہدین کے اللہ کے راستے میں درجات کے بیان میں یہ چوتھا باب ہے کتاب الجہاد کے تحت، جس کو بڑی ترتیب اور عمدگی کے ساتھ امام بخاری بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے فضائل جہاد کو بیان کیا، فضائل جہاد کو بیان کرنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو باب قائم کیا وہ بھی افضل الناس کے لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، اور تیسرا باب آپ نے قائم کیا شہادت کی دعا کا، اور اب چوتھا باب قائم کر رہے ہیں کہ مجاہدین کے درجات کس طرح سے ہوتے ہیں، کیا ان درجات میں تفاوت ہوتا ہے یا نہیں، یا ہر مجاہد اور ہر شہید ایک طرح کے درجے کا مالک ہوتا ہے۔ یقال هذه سبیلی وهذا سبیلی، قال ابو عبد اللہ غزن، آل عمران کی 156 نمبر کی آیت ہے، وَأَحَدُهَا غَازٍ هُمْ دَرَجَاتٌ، آل عمران کی آیت نمبر 63 ہے، لَهُمْ دَرَجَاتٌ۔ یہ امام بخاری کی عادت شریفہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کسی بھی باب کو قائم کرتے ہیں تو باب کو قائم کرنے کے ساتھ کبھی تو پوری آیت بیان کرتے ہیں اور کبھی وہاں پر ایک معمہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی آیت کا جس کا اس باب سے تعلق ہو، آگے پیچھے کے چھوٹے سے 2 کلمے اور 2 جملے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ایھا الدارسون والمدرسون، اے پڑھنے پڑھانے والا سر کھپاؤ، تو یہاں پر کیا کرو، سر کھپاؤ۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر امام بخاری 2 لفظوں کو ذکر کر رہے ہیں جس کا تعلق سورہ آل عمران کی 2 آیتوں سے ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے پہلے اس کے معنی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو باب قائم کیا ہے اس باب کی مناسبت سے درجات کے لفظ کو بیان کرتے ہیں۔